بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے کامیاب ازدواجی زندگی قرآن کی نظر میں، یعنی سکسیزفل میریٹل لائف قرآن کی نگاہ میں۔ آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں مولانا ساجد رضوی صاحب، اور اسی طرح سے مولانا محمد حسین صورت والد صاحب ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی نظرات اور آپ سب کے اوپینین سے اس ٹاپک پہ جو ہے استفادہ کریں گے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس موضوع پر، جو شادی کا موضوع ہے، جو میریٹل لائف ہے، جس طریقے سے ایک مرد اور خاتون اپنے آپ کو تکامل پر پہنچا سکتے ہیں اس شادی کے ذریعے سے، بہت ہی گفتگو ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے خود جو ہے اپنی زندگی میں، جو کہ خود قرآن ناطق ہیں، اس قرآن صامت کی ہدایات کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل اور امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے بہترین زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس قرآن میں مختلف مثالیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی موضوع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو مولانا ساجد رضوی صاحب، اس موضوع کے بارے میں ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، تو آپ بیان کریے کہ جو ہمسران ہیں، جو شریک حیات ہیں، جو قرآن کی نگاہ میں جو بہترین کس طریقے سے قرآن نے اس کو بیان کیا، اور کون کون سی جو ہے اس میں اگزامپلز جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے انتہا شکریہ آپ کا، اور واقعاً ایک بہت ہی امپورٹنٹ، سگنیفیکنٹ اور سینسٹیو موضوع ہے شادی کا، جس پہ آج ہم اور آپ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ بشریت پہ نگاہ ڈالیں، یعنی ہسٹری آف ہیومینٹی کو دیکھیں، تو پروردگار عالم نے انسانیت کے درمیان جو سب سے پہلا رشتہ قائم کیا ہے وہ رشتہ ازدواج ہے۔ یعنی دو انسانوں کے درمیان جو سب سے پہلا رشتہ بنا ہے وہ ماں باپ کا رشتہ، یا اولاد کا، بھائی بہن کا، بہن بہن کا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا رشتہ شوہر اور زوجہ کا رشتہ ہے۔ اور یہ رشتہ ایک زمینی رشتہ نہیں ہے، یہ آسمانی رشتہ، یعنی خود قرآن مجید پہ اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے سب سے پہلے نبی کو، جو تاریخ بشریت میں منظر عام پر آئے اور قرآن نے جن کا تذکرہ کیا، جناب آدم کو ان کی زوجہ کے ساتھ قرآن مجید میں یاد کیا اور فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ۔ ابھی زمین کی گفتگو نہیں، ابھی آسمانی گفتگو ہے، لیکن پروردگار نے سب سے پہلے ہی اس رشتے کو بیان کر کے اس رشتے کی سینکٹیٹی، اس کی جو سیکریڈنس ہے، اس کا جو تقدس ہے، وہ بیان کر دیا کہ یہ کوئی زمینی رشتہ نہیں، یہ رشتہ خود ایک آسمانی رشتہ ہے، ایک جنتی رشتہ ہے۔ اور اسلام کی تعلیمات پہ اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اسلام نے اسی انداز سے اس رشتے کو امپورٹنس دی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو جب اپنے ثمرات ظاہر کرتا ہے، اپنے پروڈکٹس اور جو اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، اس سے سماج بنتا ہے۔ جتنا اچھا، جتنا گہرا، جتنا مستحکم یہ رشتہ ہوگا، اتنا اچھا، ہیلدی اور اتنا بہترین سماج منظر عام پر آئے گا۔ جی جی بالکل ایسے ہی مجھے بھی لگتا ہے کہ جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا واقعاً بہت مفید نقطہ تھا، جی کہ سب سے پہلا رشتہ زمین پر ازدواجی رشتہ، ہسبینڈ اور وائف والا جی رشتہ ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنا مقدس ہے، جتنا امپورٹنٹ ہے، آج کے زمانے میں اسی رشتے کے اوپر سب سے زیادہ حملہ بھی ہوتا ہے، بالکل اور ہونا بھی چاہیے۔ کہ ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدائی طاقت ہے اور خدا کا سسٹم ہے، اس کا نظام ہے، جس چیز کو وہ سب سے زیادہ اہمیت دے گا، عظمت دے گا اور اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے، تو جو خدا کے مقابلے میں طاغوت ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک بالکل امپورٹنٹ ایک وہ رہے گی جگہ بالکل جہاں سے وہ لوگ اس سسٹم کو جو خدا چاہتا ہے اور ان اہداف کو جہاں تک خدا سماج کو لے جانا چاہتا ہے، اگر وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈسٹرب کریں، آگے نہ بڑھنے دیں، تو اس رشتے کے اوپر حملہ ہونا چاہیے۔ بالکل تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے طریقوں سے اس رشتے کے اوپر سب سے زیادہ آج حملہ ہے۔ اگر بالکل یہ کہا جائے کہ آج کی دنیا میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، تو کچھ علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ازدواجی زندگی کے سیٹ اپ کو آ کر نابود کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اور ایشو۔ بالکل اگر اس کی طرف صحیح توجہ دی جائے تو ہمارے بہت سارے اجتماعی مسائل بھی وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ
جی، بالکل ایسے ہی ہے، اور واقعاً جیسا آپ نے کہا آج کا میڈیا جو ہے، آپ اگر دیکھیں ہم لوگ کہ سب سے زیادہ یہ چاہے ہالی ووڈ ہو یا دوسری چیزیں، کہ میڈیا نے یہی اس پاک رشتے کو، جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا بہت اچھی طریقے سے، کہ اس پاک رشتے کو اس پاکی سے نکال کر ناپاکی کی طرف لے کر چلا جائے، اور بلکہ اور مشکلات کا شکار، کہ جس سے ہماری نسلیں ہی برباد ہو جائیں اور چاہے نسلیں ہی آگے نہ بڑھیں۔ یعنی میڈیا نے اس کے اندر بہت ہی بہت بڑا کردار۔ بہت کردار، اور بہت ہی ہم جانتے ہیں کہ ان لوگ کے سائیکولوجسٹ وغیرہ بیٹھتے ہیں اس چیز کے لیے، تاکہ اس پاک رشتے کو خراب بنا کے بیان کیا جائے اور دکھایا جائے، بلکہ اس سے دوری جو ہے اختیار بالکل کر لی جائے۔ بالکل بجا آپ نے فرمایا، اور ایک رشتہ جس کے اتنے ثمرات ابتدائے تاریخ انسانیت سے وجود میں آ چکے ہیں، نسل بنی آدم کا سلسلہ اسی رشتے سے قائم ہے۔ ہر رشتے میں مشکلات آتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی پرابلمز وجود میں آتی ہیں۔ یہ جو ویسٹرن انفلوئنس اور اس کے کلچر کا جو امپیکٹ ہوا ہے، اس سے یہ ہوا ہے کہ اس رشتے کی مشکلات کو حل کرنے کے بجائے ہم نے خود اس رشتے کو ڈیمین کرنا شروع کر دیا۔ ہم یہ دیکھیں کہ اس میں مشکلات آئیں کس وجہ سے۔ اگر ماں باپ کے اور اولاد کے درمیان کوئی مشکلات آتی ہیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں، کسی کو باپ نہیں بننا چاہیے، کسی کو ماں نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مشکلات کہاں سے آ رہی ہیں، ان کا روٹ کاز کیا ہے، اور ان کے حل کی طرف جائیں۔ لیکن ویسٹ نے کیا کیا کہ نہیں، اس رشتے کی ضرورت کیا ہے، کیوں آدمی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے، کیوں لوگ ساتھ میں رہیں۔ ہم آج کے زمانے میں جیسے دیکھتے ہیں کہ لیو ان ریلیشن شپ اور بھی دیگر طریقے ہیں جس سے ہم اپنی اس ڈیزائر کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہمارا پیسہ بھی کم خرچ ہوگا، اور ہماری جو لذتیں ہیں، جو جسمانی لذتیں، وہ بھی حاصل ہو جائیں گی، جبکہ انسان یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس رشتے کو پروردگار عالم نے اپنی نشانی کے طور پر متعارف کروایا۔ خود قرآن مجید فرماتا ہے وَمِنْ آیات ہی، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ رشتہ ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یعنی یہ رشتہ انسان کو پروردگار عالم سے نزدیک لے کے جا رہا ہے۔ اب جب پروردگار عالم نے یہ رشتہ خلق کیا ہے، یعنی اس میں صرف مثبت پہلو ہوں گے۔ اس رشتے کو اگر فی نفس ہی دیکھا جائے، اس میں صرف مثبت پہلو ہوں گے، اس کے اثرات صرف مثبت ہوں گے، لیکن انسان نے ان تمام مثبت باتوں کو اس پہ پردہ ڈال کے جو منفی باتیں تھیں، میڈیا نے اس پہ اتنا زیادہ روشنی ڈالی، اس کو اتنا زیادہ پروپیگنڈے کے ذریعے سے پروموٹ کیا کہ آج کے ٹائم پہ جو نئی نسل ہے، جو نیو جنریشن ہے، وہ شادی کو ایک حماقت سمجھتی ہے، شادی کو سمجھتی ہے کہ یہ ایک دقیانوسی چیز ہے، اور یہ ایک بہت ریگریسو چیز ہے۔ اگر ہمیں پروگریسو ہونا ہے تو ہمیں اس شادی کے جال سے نکلنا پڑے گا، اور قرآن مجید نے ہمیں اس کے بالکل برخلاف اپنی تعلیمات میں بتایا۔ اگر خود ہم قرآنی آیت کا جائزہ لیں تو آج کے دنیا کی موجودہ جو کرنٹ افیئرز ہیں، اور جو دنیا کے جو مسائل ہیں، ان پہ غور ڈالیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے مسائل اس رشتہ ازدواج سے حل ہو سکتے ہیں۔ بالکل، یعنی شاید ان مسائل کی طرف اگر میرے ذہن میں بھی آپ کے پوائنٹ سے جو تکملہ آ رہا ہے وہ کچھ اس ٹائپ کا ہے کہ اگر ہم اپنے شادی کے رشتے کو، یعنی میں اپنی وائف کو یا ایک وائف اپنے ہسبینڈ کو صرف اپنے ڈیزائرز کے لیے دیکھ رہے ہیں، جو میڈیا کے ذریعے سے اس کو بہت زیادہ یعنی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ صرف اپنے ڈیزائرز کو، جیسے جانور گلی کوچے میں یا کہیں پر کسی طرح سے اپنے ڈیزائرز کے لیے اپنے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ایک رابطہ برقرار کرتے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں، اور ان کو کوئی فیملی کا وہاں تصور نہیں ہے۔ تو ہاں، اس میں وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں، اور اسی چیز کو اسٹیبلش انہوں نے بہت حد تک کے کر بھی دیا ہے کہ دو انسانوں کا رابطہ بھی جانوروں کے رابطے کی طرح ہے، کہ جہاں پر کوئی فیملی کا تصور نہیں ہے۔ تو یقیناً یہ ہم لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب ہے، اور آئندہ اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہو، جس اسپیڈ سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو بہت خطرناک ڈیسٹینیشن کی طرف ہم لوگ جا سکتے ہیں جہاں بہت ساری مشکلات۔ لیکن ڈیزائر سے نکل کر ہم سکون والے کانسیپٹ کی طرف توجہ کریں، جو اسی آیت کے جی ادامے میں اور کنٹینیوشن میں خداوند عالم کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ الیہا، خداوند عالم نے اس طرح کا جو رشتہ بنایا ہے، یہ سکون کے لیے بنایا ہے، بالکل اور اس سے سکون حاصل ہونا چاہیے۔ اور پھر جو مسائل جن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آج دنیا کے بہت سارے مسائل، ایک مسئلہ یعنی میں اصل میں اس کو جوانوں کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے اس کو ملموس کرانا چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ ہم لوگ دونوں یا کچھ لوگ اب آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے میں ان میں برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے۔ کسی نے کسی کو کوئی کہہ دیا جو اختلاف نظر ہے، لہٰذا وہ اب اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور پھر ان میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، عداوتیں ہو جاتی ہیں۔ کچھ جگہوں پر تو ہم نے اپنے سماج میں دیکھا یہ عداوتیں کئی نسلوں میں چلتی ہیں۔ لیکن اگر شادی کی ایک زندگی ہو جہاں ہسبینڈ وائف ہو، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ہسبینڈ وائف کے جو
ان میں جو شادی ہوئی ہے، جو ان کا نکاح پڑا گیا، یہ محرم ہوئے ہیں، اس کو اپنے ڈیزائر سے ہٹ کر ہم اس کو اپنے لیے ایک ورکشاپ جیسی ایک جگہ سمجھیں کہ جہاں پر ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، اختلاف نظر ہونے کے باوجود ہم اپنی بات کو رکھیں، سامنے والے کی بات کو سنیں، اور اس کے باوجود کہ ہم لوگوں کی باتوں میں فرق تھا، لیکن ایک مقدس ہدف کے لیے، ایک مشترک ہدف کے لیے ہم آگے مل کر اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں اختلاف نظر کے باوجود۔ اگر اس طرح کی پریکٹس ہم اس اپنے چھوٹی سی یونٹ میں، 2 لوگوں کی یونٹ میں، اگر ہم اس کو پریکٹس کی صورت میں دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کریں، تو یہ ہماری پریکٹس جو ہم گھر کے اندر انجام دے رہے ہیں، اس کا فائدہ ہمارے سماج کو ہوگا۔ بالکل جب کسی ایک دوست کے ساتھ میری اختلاف نظر ہوتی ہے، تو جیسے میں اپنی وائف کو یا میری وائف مجھ کو جس طرح سے اس نے ڈیل کیا ہے، وہ اب اپنے دوستوں کو سماج میں ویسے ڈیل کرے گی، بالکل تو ٹالرنس بڑھے گا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اختلاف نظر کے بعد میں ایک دوسرے کو سننا، سمجھنا، اور اس کے بعد اپنے کامن اہداف اور گولز کے لیے اپنے سفر کو کنٹینیو کرنا، نہیں ہے کہ مسئلے کو ختم کرنے کی طرف۔ تو واقعی مسائل حل ہونے کے لیے اس یونٹ کا مضبوط ہونا، اس کا پہلے ایجاد ہونا اور پھر اس کا مضبوط ہونا، اس کی طرف قرآن میں بھی تاکید ہے، اسلام میں بھی، کہ اس کی طرف ہم لوگوں کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی ایسے ہی ہے واقعاً اگر انسان جو ہے قرآن کی تعلیمات پہ یعنی امپلیمنٹ کرے جو خدا نے پروردگار نے جو قرآن کے اندر فرمایا، اور جیسا کہ خود اہل بیت علیہ السلام نے جو اپنی زندگی میں اس کو اپنا کے، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کوئی رول ماڈل موجود نہیں، ہمارے پاس رول ماڈلز موجود ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا کہ یہ پاسبل ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو واقعاً اگر ایک ازدواجی زندگی کو انسان اچھے طریقے سے گزارے اور اس کو قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے گزارے، تو ایک بہترین لائف، بالکل صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ آخرت میں لگ جائے گا، اس کو دنیا حاصل نہیں ہوگی، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اسلام کوئی چیز سکھاتا ہے تو وہ انسان اس سے دنیا بھی حاصل کر لیتا ہے اور آخرت بالکل بھی۔ اب دنیا سے یہ مراد نہیں ہے کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ حرام دنیا یا جو مذموم ہے کہ جس کی مذمت کی گئی، نہیں، ممدوح جس کی مدح کی گئی، اور وہ دنیا کے جس سے انسان جو ہے اچھی چیزیں جو ہے حاصل کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے اسی طریقے سے ہم قرآن کی نظر میں، اگر قرآن کی نگاہ میں دیکھیں کہ بعض ایسے شریک حیات کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ جیسا کہ سورہ تحریم میں پروردگار عالم آیت 10 اور اس کے بعد سے جو ہے پروردگار بالکل اس آیات کے اندر تذکرہ کرتا ہے کہ جہاں پر بہترین ہمیں مثال جو ہے وہ مل سکتی ہے شریک حیات کے۔ یہاں پر البتہ یہاں پر جو گفتگو ہے وہ صرف وائفز کے بارے میں، کہ جہاں پر پروردگار نے پہلی والی جو 10ویں آیت ہے اس کے اندر پروردگار 2 ایسے شریک حیات کے تذکرہ کر رہا ہے پروردگار کہ جو بری تھیں، اور صرف یہ نہیں کہ خدا نے صرف بری کا تذکرہ کر کے، یعنی بری خواتین کا یا بری وائفز کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد جو ہے خدا جو ہے اسوہ حسنہ یا کوئی گڈ ایگزامپل نہ دکھائے، نہیں، بلکہ اگلی آیت کے اندر دوبارہ پروردگار نے 2 اچھی خواتین کا بھی تذکرہ کیا کہ دیکھو کہ میرے بندے جو ہیں اگر برے نکلے، مگر البتہ خدا نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے جو انسان ہے وہ برا بنے، خدا تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ جو اس کا بندہ وہ بندہ اور عبد بن کے رہے، مگر اگر انسان میں سے 2 افراد جو جہاں پر مثال دی کہ 2 بری اگر خواتین نکلی ہیں، کہ جہاں پر امرأۃ نوح، حضرت نوح کی زوجہ کا تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے امرأۃ لوط، جناب لوط کی، حضرت لوط علیہ السلام کی وائف کا جہاں پر تذکرہ ہوا، اگلی آیت کے اندر پروردگار نے 2 بہترین اسوہ بھی دکھا دیے، 2 بہترین اگزامپل، کہ جہاں پر جناب آسیہ کا، کہ بدترین جگہ پر رہتے ہوئے بھی جو اپنے آپ کو خدا والا بنانا چاہے وہ بن سکتا ہے۔ بالکل یعنی خدا بند عالم نے اس کو کیٹیگرائز کر دیا کہ ہم لوگ آنکھ بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ بیویاں بری ہوتی ہیں، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہمیشہ شوہر جو ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں۔ جی جی دونوں پاسبلٹیز ہیں، اور یہ کیٹیگرائز خدا نے مثالوں کے ساتھ میں کیا۔ اچھے شوہر، ان کی بری بیویاں، یہ ممکن ہے جناب نوح اور جناب لوط، اور یہ بھی ہے کہ جہاں پر بیوی بہت اچھی ہے جیسے جناب آسیہ سلام اللہ علیہا، لیکن ان کا شوہر فرعون ہے، تو دونوں طرف بھی یہ مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اور شاید دوسری بھی کچھ آیتوں کو ہم دیکھیں تو سورہ تبت یدا ابی لہب میں دونوں کو ایک ساتھ، یعنی دونوں برے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی مثال یہی سورہ تبت یدا یا سورہ لہب ہے، یا سورہ مسد بھی اسے کہتے ہیں۔ جی لیکن ایک اور مثال جو ہم لوگ کو سورہ دہر میں ملتی ہے، جس کی طرف قرآن میں جو اشارہ کیا ہے کہ دونوں بہت اچھے ہیں، یعنی یطعمون الطعام علی حبہ، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور بالکل ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، یہ علی حبہ میں بہت ساری تفاسیر کی گئی ہیں۔ جی جی مثلا ایک تفسیر یہ ہے کہ طعام کی محبت میں، کھانے کی محبت کے باوجود اس کھانے کو انہوں نے کھلایا،
یعنی اللہ حب اللہ، اللہ کی محبت میں انہوں نے اس کھانے کو جو ہے اطعام کیا ہے. تو ایسی فیملی بھی ہو سکتی ہے جہاں جناب علی علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ یہ دونوں بہترین ہسبینڈ اور وائف کے لیے بالکل نمونہ ہیں، مثال ہیں کہ جن کے لیے خدا کی محبت اصل ہے اور بنیاد. اور علی علیہ بالکل السلام نے اپنی شادی کی پہلی رات گزارنے کے بعد جب رسول خدا سے ملاقات ہوتی ہے اور رسول جب ان سے سوال پوچھتے ہیں تو بہت اچھا جواب دیا تھا کہ میری بیٹی کو کیسا پایا تم نے. تو انہوں نے شادی کہ جو ایک ظاہری طور پر ہم لوگوں کی جسمانی لذت کے اندر ہم لوگ محدود دیکھتے ہیں، لیکن علی علیہ السلام جب دوسرے دن صبح جواب دے رہے ہیں تو نعم العون علی اللہ طاعت تعالی اللہ، اللہ. کہ صحیح ہے کہ ایک انسان کے لیے اس کی وائف اس کی لذتیں حاصل کرنے کا وسیلہ ہوگی، وائف کے لیے اس کا شوہر لذتوں کے لیے وسیلہ ہے، خدا بند عالم نے قرار دیا ہے، جائز ہے اور حلال ہے یعنی اس میں. لیکن جو مقصد ہے ان لذتوں کے حصول کے بعد میں وہ ہے اطاعت خدا میں ایک دوسرے کا بالکل مددگار بننا. تو قرآن بالکل. اسی ڈائریکشن کی طرف ہم لوگوں کو لے جانا چاہ رہا ہے، اسی جہت کی. آپ نے جو گفتگو کی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اور ہمارے ناظرین کے لیے واقعاً قابل توجہ ہوگی. آپ نے اشارہ کیا امیر المومنین کی ازدواجی زندگی کے آغاز پر، ابتدا پر، جب پیغمبر اکرم سے ملاقات ہوتی اور یہ گفتگو ہوتی. لیکن ہم اگر امیر المومنین کی جناب سیدہ سے جو شادی ہے اس کے ہم آخری پہلو پر بھی اور اس کے اختتام کے پہلو جو جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو کے جا رہی ہیں اور ان کے جانے کے بعد امیر المومنین جب وہ شادی کو یاد کر رہے ہیں تو گویا جو روایت میں ہمیں ملتا ہے اس سے امیر المومنین نے یہ ظاہر کر دیا کہ میری اس کامیاب شادی کا راز کیا تھا. دا سیکرٹ آف مائی سکسیزفل میرٹل لائف وہ کیا تھا. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فواللہ، خدا کی قسم کھا کے مولا فرما رہے ما اغضبتها، کہ میں نے کبھی سیدہ کو غضبناک نہیں کیا. ولا اکرہتها علی امر، میں نے کبھی بھی کسی مسئلے میں سیدہ کو کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کیا، فورس نہیں کیا کہ تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا، تمہیں کھانا بنانا ہی پڑے گا، تمہیں گھر کے برتن دھونے ہی پڑیں گے، مثلاً تمہیں اور جھاڑو پوچھا اور دیگر جو کام آج کے ٹائم پہ مرد اپنے آپ کو اور اپنے تمام زوم میں اور تنتنے میں جو یہ سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں اور مجھے فوقیت حاصل ہے اور یہ خدا نخواستہ میری خادمہ ہے. امیر المومنین کا نہیں، اس نگاہ سے اگر تم ازدواجی زندگی کو دیکھو گے تو یہ ایک سکسیسفل ازدواجی زندگی نہیں ہوگی. اور دوسری طرف مولا فرماتے ہیں وما اغضبتنی، اور سیدہ نے بھی کبھی مجھے غضبناک نہیں کیا. ولا عصت لی امرن، اور کبھی بھی میری بات کی نافرمانی نہیں کی. اور آخر میں ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں امیر المومنین کہ جب جب میں سیدہ کی طرف نگاہ کرتا تھا صرف ان کے چہرے کو، ان کے رخ کی زیارت کر کے میرے تمام حزن و اندوہ دور ہو جاتے تھے. تو ایک کامیاب میرٹل لائف کا واقعاً یہی سر ہے، یہی راز ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ایسی محبت اور ایسی انس کا باعث بنے زوجہ اور شوہر کہ شوہر زوجہ کی طرف نگاہ کرے تو وہ ساری دن بھر کی جو اس کی مصیبتیں وہ ختم ہو جائیں، اور زوجہ جب شوہر کی طرف نگاہ کرے تو جتنی بھی تکلیفیں اور مشکلات وہ برداشت کر رہی ہے وہ شوہر کے انس کی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں. یہ اصل راز ہے جو مولا نے اپنی کامیاب زندگی کے سلسلے میں بیان اگر فرمایا. واقعاً ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، بہت خوبصورت پوائنٹ جیسے اب دونوں بزرگان نے بیان کیا. آپ نے امام علی علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کے سٹارٹ کو اور آپ نے جو ہے ان کی یعنی بالآخر اختتام کو یا اس کے بعد جو ہے کہ ایسی یاد رہے کہ جیسے کہ خود امام معصوم سے جو حدیث ہے کہ زندہ رہو ایسے کہ دوسرے جو ہیں آپ کے مشتاق رہیں دیدار کے بالکل لیے، اور اگر مر جاؤ تو لوگ جی جو ہیں آپ کے جو ہے بالآخر آپ کی یاد کریں، بالآخر آپ نو کی جی یاد میں رہیں. تو واقعاً ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے. اگر واقعاً ہمارے معاشرے کے اندر اسی طریقے سے ہے کہ جیسے امام علی علیہ السلام اور بیوی زہرا رہے، انہوں نے زندگی گزاری، بلکہ زندگی کے بعد بھی مولا علی علیہ السلام جتنا بھی یاد کرتے تھے ہمیشہ جناب سیدہ کو، تو وہ اچھائی سے یاد کرتے تھے. بالکل اگر ہمارے معاشرے میں اگر اس سے اپوزٹ ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا کہ خود جو ہے جیسے امام علی علیہ السلام جو ہے ان کا حزن جو ہے بیوی کو دیکھ کر، سیدہ کو دیکھ کر اتر جاتا تھا، اور واقعاً اسی طریقے سے ہونا چاہیے. مگر آج کے معاشرے میں اگر مثال کے طور پر اگر شوہر آئے اور اس کو بیوی کو دیکھ کر اس کا حزن بڑھ جائے، یا صرف ایک سائڈ نہیں، دونوں سائڈ کو جی دیکھنا جی پڑے گا، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ پورا دن اس نے اچھا گزارا اور شوہر آئے
اور وہ شوہر کو دیکھ کر اس کا جو ہے مزاج موڈ خراب خراب ہو ہو جائے. جائے. جی تو کیا یہ واقعاً یہ چاہتا ہے قرآن کی نگاہ میں، یعنی بالکل. بہترین اسپاؤس، بہترین سکسیزفل میریٹل لائف یہ ہوگی؟ اب یہاں پر ہم خود دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو جو طلاق ریشو ہے اس کی طرف تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس گفتگو کا. جتنی بھی جو ظاہری طور پہ طلاق ہوتی ہیں وہ تو ہوتا ہے کہ وہ فارمولا اور سیگا پڑھ کے جو ہے وہ علیحدگی ہو جاتی ہے، سیپریشن ہو جاتی ہے. مگر اس کے علاوہ بھی جو پائی جاتی ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ طلاق عاطفی، جی جی یعنی جو محبت سے طلاق ہو جائے. جی جی یعنی ہو سکتا ہے کہ جس پوائنٹ کی طرف جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ وہ بیوی جو ہے وہ گھر میں آئی، وہ نوکرانی یا خادمہ بن کے نہیں جی آئی، جی وہ بلکہ آئی ہے تاکہ یہ دو جو ہے ہسبینڈ اور وائف دونوں جو ہے روح، دو مختلف روحیں جو دو مختلف بدن میں ایک روح بن کے اس تکامل تک اور کمال تک بالکل بہت پہنچے. اچھی تھا. بالکل. جی تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر واقعی مشکل ہے، چاہے وہ ہسبینڈ کی طرف سے ہو یا وائف کی طرف سے، اگر وائف جو ہے ہسبینڈ کی طرف سے آزردہ ہے اور اذیت میں ہے تو وہ اس ہسبینڈ کو چاہیے کہ اس چیز کو، جو اس کے اندر جو عنصر اور جو مشکلات پائی جاتی ہیں وہ برطرف کرے تاکہ امام علیہ السلام کو رول ماڈل دیکھے. یا اگر اسی طریقے سے اگر خاتون کے اندر یا بیوی کے اندر کوئی ایسی مشکلات ہیں تو وہ بیوی زہرا کو دیکھتے ہوئے جو وہ اطاعت اپنی جگہ پر وہ کرتی رہے. مگر یہاں پر دوبارہ کنسیپٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہی دیکھا جائے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ اوور ویلمنگ اور یہ چیز غلبہ پا چکی ہے کہ خاتون ہی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو. جی جی یعنی خاتون جب آئی ہے ہمارے گھر پہ تو وہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ سب لوگ اس کو سمجھے، سب لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ خاتون ہی ہم سب کو سمجھے. بالکل. جی جی حیدر صاحب بہت مجھے اچھا. لگتا ہے کہ یہ آج کے زمانے میں ساجد صاحب جو آپ بھی ارشاد فرما رہے تو اس میں بھی مجھے یہ لگا کہ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں ہم لوگوں کے یہاں صرف خاتون سے یہ توقع تھی کہ وہ کھانا جی جی بنائے، جھاڑو پوتا، گھر کے سب کام وہ کرے گی، اور پھر رات میں گھر پر پہنچنے کے بعد بھی یہ کہوں گا کہ دن بھر تم نے کیا کیا، میں تو خون پسینہ جی ایک جی کر رہا تھا. شاید ابھی تھوڑے حالات بدلے ہیں. جی جی یعنی ابھی حالات یعنی ایک طرف تو ہاں الحمدللہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن دوسری طرف ایکسپیکٹیشن خواتین کی بھی اپنے شوہر سے، یہ بھی مجھے کچھ لگتا ہے کہ کچھ ایسی ایکسپیکٹیشن زندگی میں شامل ہو گئی ہیں کہ جو شاید توقع سے زیادہ ہیں، اور حالات کے اعتبار سے اگر میں ان کو اپنے دوسرے الفاظ میں کہوں کہ یہ جو کے دونوں کو اپنے کردار کی طرف اور اپنے رول کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. خاتون یہ سوچے کہ مجھے ایک ایسا شوہر ملے جو علی علیہ السلام کے راستے پر چلنے والا ہو، اور اس بات کو مد نظر نہ رکھے کہ وہ خود جناب زہرا کے راستے پر چلنے والی ہے، بالکل ان کے پیروی کرنے والی ہے یا نہیں. یا بالکل برعکس، شوہر یہ سوچے کہ مجھے ایسی بیوی ملنا چاہیے کہ جو جناب زہرا کے راستے پر چلے، اس کے بغیر کہ میں علی علیہ السلام کو فالو کروں. ہاں یہ ہونا نہیں چاہیے، بلکہ بالکل دونوں کو، اگر مجھے توقع یہ ہے کہ مجھے ایک جناب زہرا کے راستے پر چلنے والی بیوی ملے تو مجھے بھی اپنے آپ کو امام علی علیہ السلام کے راستے پر چلنے بالکل والا بنانا ہوگا، بالکل کیونکہ یہ شریک سفر اور شریک حیات، بالکل اور ہم لوگ دونوں، اور بالکل یعنی میری زوجہ کو بھی اسی طرح سے بالکل اپنی توقع کو رکھنا چاہیے. ہمارے سماج میں اگر آج یہ مشکل ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ شوہر کی طرف سے بہت ساری چیزیں امپوز کی جاتی اور اس کی طرف سے کچھ چیزوں کو تحمیل کیا جاتا ہے، زبردستی کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں شوہر اگر یہ توقع رکھتا ہے کہ میری زندگی میں سکون ہونا چاہیے، میرے بچوں کی تربیت اچھی ہونا چاہیے، تو یہ دونوں طرف سے اگر دوسرے پہ کچھ تحمیل کیا جائے گا اپنے آپ کو سدھارے بغیر، تو وہ نتیجہ جو شوہر چاہتا ہے یا جو قرآن چاہتا ہے وہ ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا. بالکل. شاید اشارہ کرتے ہوئے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں اس کو نہیں ایسے بسم کہہ اللہ دوں بسم اللہ. کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی اچھی تربیت کروں، کیسے ہو سکتی ہے یہ اچھی تربیت؟ تو رسول خدا نے بہت ہی سادہ لیکن بہت ہی دقیق جواب دیا، کہا اپنی بیوی سے زیادہ محبت. دکھنے میں وہ سوال کر رہا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں، لیکن رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی سے محبت کرو. یعنی اگر ہم ایک دوسرے سے اپنی ایکسپیکٹیشن کو اور اپنے رویے کو سدھارنے کے ساتھ میں سامنے والے کے ساتھ پیش آئیں گے تو اس کا نتیجہ اور اس کا اثر ہماری اولاد کے اوپر بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آج ہم اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ ان کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے، تو ڈائریکٹ میری وائف نہیں، یا ممکن ہے کہ ڈائریکٹ کہا بھی جا سکے، لیکن انڈائریکٹ اس کے اندر میرا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ میں اپنے گھر کے ماحول کو ایک محبت والا، سکون والا، یا قرآن کی جس آیت کو آپ نے شروع میں تلاوت کیا جس میں رحمت کے کلمے کو بھی استعمال کیا گیا ہے، وہ میں نے نہیں بنایا ہے. جی بالکل آپ بجا فرما رہے تھے. وہی
آیت جس کی طرف آقا نے اشارہ کیا تھا ابتدا میں، اس میں پروردگار عالم نے صراحتاً یہی فرمایا ہے. ہم بسا اوقات اس آیت کو صرف ایک جہت سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 2 نبیوں کی ازواج کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، پروردگار عالم ان کی مذمت کر رہا ہے. اس مذمت سے پہلے پروردگار عالم ان نبیوں کی بحیثیت شوہر پہلے تعریف کر رہا ہے. بالکل، بہت کانتا عبدین من عبادنا صالحین، کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مرد چاہے جو کرے عورت کو اچھا ہونا چاہیے، نہیں، ہم جو مثال دے رہے ہیں اس میں یہ دونوں مرد تھے. اور یہاں پہ پروردگار عالم نے جناب نوح اور جناب لوط کو بحیثیت نبی متعارف نہیں کروایا، عبدین کہ ہمارے 2 بندے تھے اور صالح بندے تھے. اور ان صالح بندے کے صالح ہونے کے باوجود ان کے گھر میں، یعنی اس بات کا امکان پایا جاتا ہے جیسے آقا نے ابتدا میں فرمایا تھا کہ شوہر بالکل اچھا ہو، شوہر بالکل اچھے مزاج کا اور اچھے کردار کا مالک ہو، اس کے باوجود بھی عورت نافرمان ہو یا عورت کے کردار میں کوئی نقص پایا جائے. اور ہمیں غور اس بات پہ کرنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. خاص طور پہ ہم لوگ اکثر اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اختلافات ہوتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں اور سب ساری باتیں. ہمیں خاص طور پہ روایات میں یہ ملتا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس بات پہ تاکید کی ہے کہ ان اختلافات کو ان کے شروع ہونے کے بعد حل کرنے کی فکر نہ کرو، خود شادی کرنے سے پہلے ہی ان کے بارے میں سوچو. ابھی تم نے شادی کا رشتہ قائم نہیں کیا، اس سے پہلے ہی سوچو. لڑکی کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کیسے فرد کو، کیسے مرد کو اپنا شوہر بنانا چاہیے، اور انتخاب سے اختلافات حل ہوں گے. اور لڑکے کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کیسی عورت کو اپنی شریک حیات اور اپنے بچوں کی ماں بنانا چاہیے. یعنی شادی کے وقت یہ سوچنا ہے کہ میں صرف اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی ماں، اور بیوی کو یہ سوچنا ہے کہ میں صرف اپنا شوہر نہیں، اپنے بچوں کا باپ انتخاب کر رہی ہوں. بالکل. وہیں ابتدا سے اگر انسان کی فکر مثبت ہو تو وہ شادی پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھے گی. لیکن ابتدا سے اگر توقعات بیجا ہوں، اگر ایکسپیکٹیشن یا اوور ایکسپیکٹیشنز ہوں یا رانگ ایکسپیکٹیشنز ہوں یا ال انٹینشنز ہوں، نیت اچھی نہیں ہے آپ کی. کوئی انسان شادی کر رہا ہے اس زوجہ کی دولت کو دیکھ کے، کوئی شادی کر رہا ہے اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے. روایات میں بہت ساری باتیں اس کے حوالے سے ہیں کہ اگر آپ نے دولت کو، پروردگار عالم معصومین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے یہ اس کی دولت کو دیکھ کے شادی کرتا ہے تو پروردگار اس کی شادی کے نتیجے میں اسے فقیر بنا دے گا. اچھا، کہ اس میں ایک روایت ہے کہ جہاں پر یہی جو آپ مضمون ہے کہ اگر کوئی کسی کے جمال کو اگر دیکھے گا تو نہ اسے جمال ملے گا نہ اسے دولت ملے گا، بالکل کچھ نہیں ملے گا. مگر اگر اس کے کردار کو دیکھ کر شادی کرے گا لڑکی یا لڑکے کو تو خدا اس کو جمال بھی دے گا اور دولت بھی دے گا. بالکل. خود قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اور یہ آج کے دور میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے اگر فقیر ہوگا تو اللہ اپنے فضل سے اسے غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا. اور یہ مالداری یا یہ غنا صرف مٹیریلسٹک نہیں ہے، صرف مانیٹری ٹرمز میں نہیں ہے، ہر اعتبار سے پروردگار غنی بنا دے گا انسان کو. جس قسم کے فقر اور پاورٹی اور محرومیت انسان کے اندر پائی جائے گی وہ پوری ہو جائے گی. جو ضرورتیں انسان کے اندر احتیاج ہوں گے وہ اس رشتے میں ایک اچھی نیت کے ساتھ، ایک ماڈریٹ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ جڑنے کے بعد پروردگار عالم، اسی لیے ایک کلی طور پہ پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، دوسری کہ تم فقیر ہو، ہر اعتبار سے فقیر ہو، غنی بنانے والے ہم ہیں. اور اس غنی بنانے کا ایک راستہ کیا ہے؟ یہی شادی. ہم تمہیں غنی بنا. اگر تمہیں مینٹل اعتبار سے، آج کے دور میں مینٹل ہیلتھ پہ بہت گفتگو ہوتی ہے، لیکن ویسٹرن میڈیا یا آج کے دور میں جو ڈومیننٹ آئیڈیالوجی ہے، جو ڈومیننٹ ڈسکورس ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے ایک بہت اچھا راستہ ازدواج ہے، لیگل طریقے سے اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے. صرف ویلتھ کے لیے نہیں، ہیلتھ کے لیے بھی ایک بہت اچھا راستہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بہت سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جب خاص طور پہ ہم لوگ آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ جو جوان ہے نا، اس کی خود شہید مطہری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو حاجت ہے وہ مثلاً 14 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں شروع ہو گئی، وہ عادت فزیکلی وہ ڈیزائر اس کے اندر آ گئی، لیکن اب وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے پہلے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے، اس کے بعد مجھے جاب کرنی ہے، اس کے بعد مجھے کمانا ہے، اور پھر جب کمانا ہے تو اتنا کمانا ہے
کہ میرے پاس گھر ہونا چاہیے, گاڑی ہونی چاہیے, اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے کہ ایک لڑکی کو لا کر میں گھر میں رکھوں. یہ ساری باتیں مستحسن ہیں, اس میں کوئی, لیکن انٹینشن یہ نہیں ہونا چاہیے. پروردگار عالم اور معصومین نے اس بات کی طرف خود شہید مطہری بھی فرماتے ہیں کہ یہ حاجت کب سے شروع ہوگی, یعنی اس 14-15 سال کی عمر سے اضطرابی کیفیت ہے جوانوں میں اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے. اب یہ حاجت پوری کرنے کا جو راستہ ہے اسے ڈیلے کیا جا رہا ہے, بار بار الگ الگ بہانے سے ڈیلے کیا, ایجوکیشن کے بہانے سے, جاب کے بہانے سے, گھر کے بہانے سے. اب جب اس حاجت کو ڈیلے کیا جائے گا تو نتیجہ یہی ہوگا کہ انسان کبھی لیو ان کی طرف جائے گا, کبھی ان لافل مینز کی طرف جائے گا, اور پھر دنیا میں ایک ہیواک اور ایک کرائسس وجود میں آئے گا, جو کہ ہم ان ممالک میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہیلدی فیملیل ریلیشن شپ نہیں ہے. اولاد کیوں بگڑ رہی ہے, کیوں ڈپریشن ہے, کیوں مینٹل ہیلتھ ہے؟ کیونکہ ماں کا کردار کیا ہے وہ اولاد دیکھ رہی ہے, باپ کا کردار کیا ہے وہ دیکھ رہی. ماں باپ میں فوراً یہاں شادی ہوئی, وہاں کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ سیپریشن ہو گیا یا ڈیورس ہو گیا, باپ کسی اور کے ساتھ رہ رہا ہے, ماں کسی اور کے ساتھ رہ رہی. اس کا نتیجہ سوشل امپیکٹ ظاہر ہے آج کے زمانے میں, اور سب سے بڑا راہ حل قرآن اور آیات اور علماء کی نگاہ میں خود یہی ایک لافل میزینی شادی ہے. بالکل. یہ یعنی آپ کے پوائنٹ کے درمیان ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا. یہ جو 14-15 سال کی عمر میں لڑکوں کو یا لڑکیوں کو بھی اپنے بلوغ کے بعد جب اپنے جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک کسی چیز کے ہونے کا احساس یا ضرورت ان کو جب محسوس ہونے لگتی ہے, تو شاید اس وقت سے لے کر ایک ہم لوگ اس کو اپرچونیٹی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. خاص طور پہ ماں باپ کو اس کی طرف بالکل متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جب سے ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے, اس ضرورت کے محسوس ہونے کو, اور وہ جو بے چینی یا بے قراری کی ایک وضعیت ہوتی ہے کہ کوئی محبت سے ہم سے بات کرے, کوئی مجھ سے اکیلے میں میرے ساتھ بیٹھے اور جس کے ساتھ میں اپنے درد کو یا اپنے مسائل کو شیئر کر سکوں یا اس کے ساتھ بات کر سکوں, یہ ٹائپ کی جو ضرورتیں محسوس ہوتی ہے, شاید یہ والا وقت اور شادی کی جو عمر ہے, جو عمر بہت تاخیر اس میں نہیں ہونا چاہیے, لیکن قانون اور اس کا ہم لوگوں کو خیال بھی کرنا چاہیے جو ہمارے ممالک کے قانون ہیں, لیکن اس پیریڈ کے اندر ہم اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ جب تمہاری شادی کی نوبت آتی ہے اور جس وقت شادی کے لیے ہم اقدام کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے مجھے کیسی بیوی کو انتخاب کرنا بالکل ہے. یعنی ایک ٹریننگ سیشن اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے جو اس کو بھی محسوس ہو رہا ہے, اگر ہم یہ ٹریننگ سیشن شروع کر دیتے ہیں اور اس کی تربیت کا کام اپنے اوپر لے لیتے ہیں, اس سے پہلے بھی یہ شروع ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے سماج میں مجھے لگتا ہے کہ آج جو سب سے بڑا مسئلہ شادی کے پروسیس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو انتخاب, آپ نے بھی ذکر کیا کہ انتخاب ہمسر ایک بہت اہم اور کریٹیکل پوائنٹ ہے کہ یہاں سے ہم لوگوں کی آگے کی زندگی کے بارے میں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے, لیکن انتخاب اس میں ضروری ہے. لیکن ہم کو یہی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی انتخاب کرنے کا کرائٹیریا بالکل کیا ہے, بالکل مجھے کیسے انتخاب کرنا ہے, کن چیزوں کی طرف نظر رکھنا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو خوبصورتی کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو پیسے کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو ظاہری ہوشیاری جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں اس طرح کی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں, ٹیمپریری ہیں. میری زندگی میں سکون کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, مجھے کس چیز کو دیکھنا ہے انتخاب میں. اگر ہم اس طرح کا ٹریننگ سیشن اپنے بچوں کے لیے شروع کر دیتے ہیں اور ان کی تربیت پہ اس اسپیکٹ سے بھی توجہ کرتے ہیں, تو ایک قرآنی ہسبینڈ وائف بنانے کی طرف, ایک اسلامی شوہر اور بیوی بنانے کی طرف, اور ایک اچھا ماں باپ بنانے کے لیے قدم ماں باپ کو اپنے بچوں کی شادی سے پہلے اٹھانا بالکل ہوگا. بالکل. نہیں، بہت اچھا پوائنٹ یہاں پر جو آپ نے گفتگو کی اسی کو آگے لیتے ہوئے میرے ذہن میں ایک یہ پوائنٹ آیا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ واقعاً تربیت، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہونے کے بعد جو بہو گھر میں آئے جو بھی مشکلات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بہو ایسی تھی. اب لے کر کون آیا؟ والدین نے کی. یا تو کرائٹیریا ہمیں نہیں پتہ تھا اسلامک کرائٹیریا کیا تھا، یا دوسری مختلف چیزیں، ایکسپیکٹیشن ہم لوگوں کی. یہ ایکسپیکٹیشن. تو اس میں یہ کیا کرنا چاہیے، جو ایک میرا ذہن جس پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کر دیں کہ جب یہ دوسرے گھر میں جائیں تو یہ بہترین وائفس بن سکیں. اسی طریقے سے اگر سارے معاشرہ، پورا معاشرہ اس چیز کے اوپر عمل کرے، یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ایک سائڈ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے نہ دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ بیٹوں کی تربیت نہ کرے. بالکل بالکل. جب بیٹیوں کی تربیت ہر جگہ سے ہونا شروع ہو جائے گی تو جب یہ جائے گی تو یہ بہترین بیوی بن کے رہے گی، بہو رہے. بہترین بہو رہے گی. اسی طریقے سے اپنے بیٹوں کے لیے بھی تربیت ہو.
تو جب یہ تربیت کر سکے اور خود اگر بیوی اگر ایسی بہترین ہو، یہاں پر ایک عالم دین کا بہت بہترین جملہ تھا جو مجھے یاد آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر بیوی کی تربیت اچھی ہو، یعنی بیوی کی تربیت یہ نہیں کہ گھر پہ جب آئی شادی تو میاں تربیت کرے، نہیں، میاں تو خود اس کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، یعنی خود جب خاتون اتنے بہترین اخلاق اور کردار کی مالک ہوگی کہ اگر وہ اپنی اچھی تربیت رکھے تو وہ جو بچوں کے اوپر جتنا کام کر سکتی ہے وہ شوہر سے بھی زیادہ، کوئی شک کوئی شک نہیں. مگر اگر شوہر بالکل جتنا بھی چاہے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے آج کی ایک بالآخر اس نے جاب کرنی ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ کام پہ جاتا ہے، بعد میں آئے گا تھکا ہے تو وہ کون دیکھے گا. اگر ماں تربیت شدہ ہو اور بچوں کی تربیت کرے تو وہ بہت ہی ایک پازیٹیو افیکٹ جو ہے پڑ یعنی سکتا ہے. سب سے بالکل پہلی اسکول یا سب سے پہلی وہ جگہ جہاں بچہ کچھ سیکھ سکے وہ ہماری ماؤں کی گود ہے، بالکل جہاں پر ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور یہ صرف ادعا کی حد تک کے یا نعرے کی حد تک کے ہم لوگ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم لوگ اگر اپنی فیملیز کو دیکھیں یا ہم لوگ اپنے بھائیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو اور سب کو دیکھیں تو، یا خود اپنی تربیت کے اوپر دیکھیں، چاہے وہ دینی تربیت ہو. امام حسین کے بارے میں ہم لوگوں کے ذہن میں نوحوں کا تصور، مصیبت جو امام حسین کی، یہ سب ہم لوگوں کو کہاں سے ملا ہے؟ بالکل یعنی ماں کی گود اور ماں کی آغوش ایک انسان کو اور ایک بالکل بچے کو پہلے مرحلے میں اور پھر بعد میں ایک سماج متاثر کرتی ہے، اور سب سے زیادہ اثر انداز یقیناً یہ ماں کی گود ہوتی ہے. اس سے بالکل تو بالکل. اور اسی تربیت کا ایک اہم حصہ یہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ اولاد کو، خاص طور پہ وہ اولاد جو اب آ گئی ہے اس ڈگر پہ، اس موڑ پہ کہ وہ اب شادی کے بندھن میں بندھنا چاہتے، ایک چیز جس کی بہت تاکید کرنی چاہیے، تربیت ابتدا سے ہونی چاہیے لیکن اس موقع پہ خاص تاکید ہونی چاہیے کہ آپ کا رشتہ تبھی کامیاب ہوگا جب میوچول رسپیکٹ ہوگی، بالکل احترام متقابل. آپ بھی اس کو رسپیکٹ دیں، وہ بھی آپ کو رسپیکٹ دیں. جہاں پر بھی ایک دوسرے کو سرونٹ سمجھا جانے لگے یا ایک دوسرے کو آپ اپنے سے پس سمجھنے لگیں کہ یہ کوئی پس مخلوق ہے، میں اس سے بالا تر ہوں، یا وہ سمجھے کہ نہیں، مال کے اعتبار سے میری حیثیت، میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا اس کے اعتبار سے میں بہتر ہوں، وہ سمجھے کہ میں بہتر ہوں. اور یہ جو بہتری کی جو لڑائی ہے یا برتری کی جو لڑائی ہے، یہ اگر شادی میں آ جائے یا احترام متقابل دو طرفین میں ایک دوسرے کے لیے میوچل ریسپیکٹ نہ ہو تو بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں. اور خاص طور پہ ہم اپنے علماء کی زندگی سے بھی کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے علماء جیسے مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو وہ کس طریقے سے اپنی زوجہ کے ساتھ پیش آتے تھے. انہوں نے 20 جلد تفسیر المیزان لکھی ہے اور اس کے بارے میں خود ان کے بہت سارے واقعات ہیں، انہوں نے خود بیان کیے، ان کی زوجہ نے، ان کے بچوں نے بیان کیے، جن میں ایک ہی ملتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھ کے تفسیر لکھ رہا ہوں، اب آپ جائیے میرے لیے چائے لے کے آئیے، آپ جائیے میرے لیے کھانا لے کے آئیے. نہیں، خود ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ ان کو کسی بھی چیز کی حاجت ہوتی تھی تو کسی سے بھی حکم دے کے نہیں وہ کام کرواتا تھا، وہ خود چائے اگر احتیاج ہے تو جا کے اپنے لیے چائے بنا لیا، اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہے تو جا کے اسے پورا کر لیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے گھر والے نہیں کرتے، بس اپنے گھر والوں کے لیے برڈن نہیں بنتے. اور یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے جو ہر شوہر کو سیکھنا چاہیے، ہر بیوی کو سیکھنا چاہیے. کسی بھی اعتبار سے شوہر اپنے آپ کو اپنی زوجہ کے لیے برڈن نہ بنائے، اور زوجہ اپنی ڈیمانڈ سے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے بوجھ نہ بنائے، ایک برڈن نہ بنائے کہ شوہر اب اسی فکر میں لگا رہے کہ اس کی ڈیمانڈز نہیں پوری ہو رہی ہیں، اور زوجہ اسی فکر میں لگی رہے کہ ان کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں، یہ ہر وقت ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے اور بیجا تقاضے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر کوئی ہسبینڈ وائف مد نظر رکھ کے، اور یہ روزانہ کے طور پہ اس کی مشق ہوتی ہے، یعنی آپ یہ نہیں سوچیں کہ ایک بار کسی نے آپ کو یہ ایک ورک شاپ میں آ کے بتا دیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ ایک سکسیسفل میرٹل لائف ہوگی. نہیں، آپ کو روزانہ ان چیزوں کو پریکٹس کرنا ہے. روزانہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میری زوجہ ہے، مجھے اس کا احترام کرنا ہے، یہ میری سرونٹ نہیں ہے، مجھے ہر کام کے لیے اس کو مجبور، کسی بھی کام کے لیے مجبور یا ہر کام پہ مامور نہیں کرنا ہے. جب روز آپ پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی، ملکہ بن جائے گا، آپ کو خود بخود ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کا طریقہ آ جائے گا. ساجد بھائی، اس کا مجھے لگتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن سے زیادہ جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ بچوں پہ بچوں پہ پڑتا ہے. بالکل بالکل یعنی جہاں ہم لوگ یہ شادی کی بات کر رہے ہیں، یقیناً ہم لوگ بچوں کے بارے میں اور ایک سماج کے بارے میں کہ جو آئندہ ہم لوگ بنانا چاہتے ہیں، شاید اس کے لیے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ایک مہدوی سماج جو امام زمانہ بالکل اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو پسند ہو. ایک ایسا سماج اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو بچوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کسی کی بات سن کر کم،
دیکھ کر زیادہ عمل کریں. بالکل. اگر میں اپنی وائف کی توہین کر رہا ہوں، اس کو عزت نہیں دے رہا ہوں، اس کا خیال نہیں رکھتا ہوں، تو کل وہ میرا بچہ آج اپنی ماں کی عزت نہیں کرے گا، اپنی ماں کی بات نہیں سنے گا، اور پھر کل وہ میری بھی بات نہیں سنے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ جرأت آ گئی ہے کہ اپنے بڑوں کی بات نہیں سننا. اور اس نے وہ جو سیکھا ہے، یہ میری وائف کی تربیت کا اس میں نہیں بلکہ میرے کردار کا اس میں ڈائریکٹ اثر رہا ہے. تو یہ جو احترام ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ میرے بڑھاپے میں میرے عصا کا کام کریں اور میری مدد کریں اور ہمارا خیال رکھیں، صرف اس وجہ سے نہیں بلکہ جو ہم کو طریقہ سکھایا گیا ہے تربیت کرنے کا، اصل اس وجہ سے. لیکن بہت مادی اور بہت ہی دنیاوی ہو کر بھی اگر ہم سوچیں، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بڑھاپے میں میرے بچے میرے ساتھ رہیں، میرا بچہ میرا خیال رکھے، تو اس کے لیے میرے بچے کے بچپن میں مجھے میری وائف کا خیال رکھنا ہوگا، اور ماں باپ کا بھی، اور ماں باپ کا بھی. خدا انشاءاللہ ہمارے ماں باپ کے سائے کو ہمارے سروں پر باقی رکھے، اور جن کے نہیں ہے خدا ان پر رحمت نازل کرے، انشاءاللہ ان کے درجات کو بلند کرے. تو یہ جو چیزیں میرا بچہ دیکھے گا کیسے احترام کیا جاتا ہے، تو وہ ضرورت پڑنے پہ ویسا میرا احترام کرے گا. لیکن ہم لوگوں کے سماج میں یہ صرف ہم لوگ نہیں بلکہ شاید کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہو گیا، یونیورسل ہو گیا ہے اب یہ مسئلہ، کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں جب میرے بچے ہوئے ہیں، میں نے اپنے ساتھی کا، شریک سفر کا اس طرح سے جیسے خیال رکھنا چاہیے تھا خیال نہیں رکھا ہے. اب میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ میرے بچے میرا خیال رکھیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں بو کچھ اور کاٹنے کی کچھ اور امید نتیجے کی کچھ اور امید کر رہا ہوں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ آج ہمارے ادھر پایا جاتا ہے. بالکل بالکل. جی واقعاً اگر ہم لوگ خود دوسری جو آیت میں سورہ تحریم کے اندر جو بیان ہو رہا تھا، اس میں جو دوسری خاتون کا جو ذکر ہوا تھا وہ جناب مریم تھی، جس میں پروردگار خود فرما رہا ہے کہ التی احسنت فرجہا، کہ جو پاک دامن تھی، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ اطاعت کی طرف کہ مطیع تھی. اگر ہم لوگ اس کنسیپٹ کو دیکھیں کہ اطاعت ایک ایسا کنسیپٹ ہے کہ اطاعت جو ہے خود ائمہ علیہ السلام سے، خود رسول خدا سے، کہ خدا کی ایسی عبادت کی اور خدا اپنے آپ کو بہترین جو ہے وہ سٹیٹس، اپنے آپ کو جو ائمہ علیہ السلام اور خود پیغمبر اسلام سمجھتے تھے، وہ عبدیت کا سمجھتے تھے کہ جہاں پر خدا کا عبد بن جائیں وہ کب حاصل ہوگی؟ جب وہ اطاعت کرے. اسی لیے کہا گیا کہ شوہر کی جو ہے وہ اطاعت کرے، اگر بیوی جو ہے اس کا اپنا ثواب ہے. مگر یہ ساری جو گفتگو ہوئی اس کو دونوں پہلوؤں سے دیکھنا پڑے گا. یعنی ہماری گفتگو سے صرف یہ نہ لگے کسی کو یا ناظرین یا سامعین کو کہ ہم صرف ایک چیز کو صحیح کہہ رہے دوسری چیز کو نہیں، بلکہ جناب زہرا اور امام علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو دونوں طرف سے، جیسے کہ کہا کہ میوچل رسپیکٹ، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، تو تب ہی ایک سکسیسفل جو ہے وہ میریٹل لائف جو ہے وہ گزاری جا سکتی ہے. کیونکہ اگر جب ہم آپس میں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، آپس میں ایک رسپیکٹ نہ ہو، وہی جیسے آپ نے کہا، اور ایکسپیکٹیشن الٹا دوسرے کی طرف سے رکھے، تو پھر انسان کسی جگہ پر نہیں پہنچ سکتا. یہاں پر میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے ایک ظاہراً ایک عالم دین تھے جو کہ بہت مشہور تھے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں تھے اور ان کی وائف جو ہے وہ بھی کافی بوڑھی تھی اور آخر میں جو ہے وہ نابینا ہو چکی تھی. تو لوگ کہتے تھے کہ مولانا آپ جو ہیں، یہ بہت بلند مرتبے تھے، اب میں نام کے اندر شک ہے اس لیے میں نام ان کا نہیں لے رہا. تو ان سے کہا گیا کہ آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے کہا میری پہلی بیوی ہے. تو لوگوں نے کہا آپ کی بیوی دوسری بیوی پہلی بیوی نابینا ہو چکی ہے، اسے کیوں نظر نہیں؟ انہوں نے کہا نظر نہیں آئے گا مگر دل ہے. کیا بات! کیونکہ جب اس کا دل ہے، اگر انسان دوسرے کا درد رکھے گا اس لحاظ سے کہ دیکھیں کہ دوسرے میں بھی دل ہے، اگر میں ایک چیز پہ مجھے برا لگتا ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے کو بھی برا لگ رہا، اور یہ نہیں ہے کہ جو صرف مجھے برا لگ رہا وہ خدا کی بارگاہ میں برا نہیں. اصل کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ جو خدا کی نظر میں اور خدا کی نگاہ میں برا ہے، اور میں اگر وہ کروں گا تو اس کا مطلب میں خدا. بالکل، آپ نے بالکل بجا فرمایا. جو ابھی تک ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے ایمان کے سلسلے میں، میوچل رسپیکٹ کے سلسلے میں، آپ کی بات سے میرے ذہن میں یہ ایک پوائنٹ آیا ہے کہ دو اور فیکٹرز اگر ایک کپل کے درمیان، ایک اسپاؤس کے درمیان جو ہیں وہ اگر ایجاد ہو جائیں تو ایک بہت خوشحال ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں. وہ ایک فیکٹر جس پہ ابھی گفتگو نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو گریٹفل ہونا چاہیے، تھینک فل ہونا چاہیے. یعنی یہ جذبہ ایجاد کریں کہ میرا شوہر کتنی زحمتیں برداشت کر رہا ہے، اور شوہر اپنے ذہن میں یہ سوچے
کہ میری زوجہ کتنی زحمتیں برداشت کر رہی ہیں، میں بار بار اس بات کا اظہار کروں کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے لیے کتنی زحمت برداشت کر رہی ہو. شوہر اس بات کا، زوجہ اس بات کا اظہار کرے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم کتنی مشقتیں برداشت کر رہی ہو اور میں تمہارا شکر گزار ہوں. آئی ایم تھینکفل ٹو یو. ایک یہ فیکٹر، اور ایک اور فیکٹر جو اس ازدواجی زندگی میں آنا چاہیے کہ اس تھینکفلنس کے ساتھ ساتھ انسان یہ بھی سمجھے کہ یہ بالآخر انسان ہے جو میرے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، ایک مومنہ ہے جو میرے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. مجھے بہت ساری چیزوں میں چشم پوشی کرنا چاہیے، بہت ساری. ٹھیک ہے، انسان جب کہتے ہیں دو برتن آپس میں جب رہتے ہیں تو ٹکراتے ہیں، آواز آتی ہے اور مشکلات ایجاد ہوتی ہیں. آپ کو اپنے اندر وہ ٹالرنس کا مادہ ایجاد کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے، اس سے غلطی ہو گئی، عفو و بخشش پروردگار عالم نے ہمیں سکھائی، ہم اسے معاف کریں گے. ہم سے غلطی ہو جائے، تاکہ ہم سے غلطی ہو جائے وہ ہمیں معاف کر دے. میں بھی ان سب سوری کہہ سکوں اور سوری کہہ سکوں. اور ایک اور چیز یہ ہے جو روایات میں بھی ہمیں بہت ملتی ہے، خود پیغمبر اکرم سے منقول ہے کہ ہمیں اپنی محبت کا الفاظ میں اظہار ضرور کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ آج سے 20 سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم نے 20 سال پہلے یا 19 سال پہلے جو ہے وہ ایک بار کہا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ بس ہم اپنے دفتر کا کام کر رہے ہیں، آپ گھر کا کام کر رہی ہیں، اور ہم لوگوں کو بس ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی. اور جیسا آپ نے ابتدا میں فرمایا تھا کہ وہ ایک عاطفی یعنی ایک جذباتی سیپریشن ہو گیا ہے، طلاق ہو گیا ہے یہاں پہ. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد سے پھر ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا چھوڑ دیا کہ واقعی محبت. اور پروردگار عالم آج کے دور میں بعض افراد یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ایسی خاتون، ایک ایسی لڑکی جس کو ہم نے زندگی بھر نہیں دیکھا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کے لیے ہمارے دل میں محبت آ جائے؟ اگر مثلا ارینجڈ میرج کا ایک سسٹم ہے تو خود قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ آپ نے اگر کبھی نہ بھی دیکھا ہو، اسی وقت، اسی دن، روز ازدواج اگر آپ کی آشنائی ہوتی ہے، شب ازدواج اگر آپ کی آشنائی ہوتی ہے، پروردگار عالم اپنی جانب سے مودت ڈالتا ہے، اپنی جانب سے رحمت ڈالتا ہے. آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب اس لڑکی کو میں نہیں جانتا ہوں تو ہم لوگوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ تو آ ہی نہیں سکتی، محبت کا عنصر تو آ ہی نہیں سکتا. نہیں، پروردگار ڈالتا ہے. اگر آپ کوئی لافل طریقہ، ایک شرعی راستہ اختیار کریں گے، پروردگار آپ کے لیے تمام راہیں فراہم کرے گا، اسباب فراہم کرے گا. ان تمام چیزوں کو اگر لے کے، بہت ساری چیزیں جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ایزیئر سیڈ دین ڈن، کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. ان تمام باتوں کو کرنا واقعی مشکل ہے اور ریپیٹیٹیولی اسے انجام دینا مشکل ہے. لیکن اگر انسان اسے اپنے ذہن نشین کرے کہ اگر میں چاہتا ہوں، میرا انٹینشن پازیٹیو ہے کہ میری شادی کامیاب ہو، تو یہی اس کے اسرار ہیں، یہی اس کے راستے ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا. اب یہاں پر جیسے آپ نے گفتگو کی کہ انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہونی جی چاہیے، مگر ایک جگہ پر یہ کافی سننے کو ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر ٹھیک ہے اونچ نیچ آتی ہے، یہ جی سیدھی سی بات ہے، مگر وہی جیسے آپ نے بھی کہا اور محسن بھائی نے بھی اشارہ اس کی طرف کیا کہ ٹالرنس ہونی چاہیے، جی کیونکہ ہم لوگ معصوم نہیں ہیں. اگر ہم اگر اپنے آپ کو کوئی سمجھتا ہے کہ میں معصوم ہوں اور پھر دوسرے کی طرف سے توقع بالکل نہ رکھے، وہ ایک الگ بات. جب ہمیں بالکل پتہ ہے کہ ہم سے بھی کتنے گناہ، یا چلے بالکل گناہ نہیں، کوئی ایررز یا کوئی مشکلات یا خطائیں جو سرزد ہو سکتی ہیں، تو دوسرے کو بھی وہ ایک جذبہ جو ہے معاف کرنے کا ہمارے میں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے واقعاً اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے بالآخر بلڈ کرنے کے لیے بالآخر میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونا اور سمجھنا دوسرے کو، کہ وہی بات جیسے کہ پہلے بھی گفتگو ہوئی کہ انسان ہے اور دونوں نے، ہم سب نے، یعنی جو شوہر اور بیوی ہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں مطیع بننا. تو اگر اس نیت سے دیکھیں گے تو وہ بہت سی مشکلات جو ہے وہ بالآخر پھر نیچے آ جاتی ہیں. یعنی اسلام ایک کمپریہنسو اور ایک بہت جامع دین ہے. یعنی اسی بات کے ادامے میں کہنا چاہوں گا، تو لہٰذا اسلام کے اندر جہاں پر سکسیزفل لائف بنانے کے لیے جس طرح کے پوائنٹس ابھی ساجد صاحب نے یا آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور ذکر کیا کہ ہیں ایک بہتر لائف بنانے کے لیے، لیکن چونکہ ایک جامع دین کمپریہنسو ہے، اس میں ہر اسپیکٹ کا خیال رکھا گیا ہے، تو اس کے اندر ایک اور چیز کو شامل، یعنی اسلام میں ذکر کیا گیا طلاق کا ایک آپشن، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سماج میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے طلاق. اور دردناک ہے یہ چیز. جس سماج کے اندر طلاق بڑھتی چلی جاتی ہے، اس سماج کے بارے میں، ٹالرنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
اس میں کمی آتی چلی جاتی ہے، بچوں کی تربیت کے مسائل ہوتے ہیں اور دوسرے بہت سارے مسائل. اس سے میں بھی پرہیز کرتے ہوئے ایک جو نقطہ میرے ذہن میں ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے، ایک دوسرے کو ہم لوگ رسپیکٹ ویسے نہیں دے پا رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کسی کی بھی زندگی میں یہ پیش آئے، یا میں رسپیکٹ کر رہا ہوں سامنے لیکن میری وائف میری ویسی رسپیکٹ نہیں کر رہی ہے جو کم سے کم ہونا چاہیے، یا وہ انڈرسٹینڈنگ. میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت فلیکسیبل ہوں، میں بہت زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن محسوس کرتا ہوں کبھی کہ میری وائف ویسا فلیکسیبلٹی اپنی طرف سے نہیں بتا رہی ہے. تو ہم لوگ کے ذہن میں جو پھر پہلا خیال آتا ہے وہ طلاق کا خیال آتا ہے. صحیح ہے، اسلام کے اندر یہ آپشن کی صورت میں رکھا گیا ہے، قرآن کے اندر اس کے بارے میں صراحت کی گئی ہے، لیکن ایک آیت آپ لوگ بھی اس میں مدد کیجئے گا. ایک آیت جو خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم اپنی وائف سے کراہت کر رہے ہو، نفرت کر رہے ہو، یہ شاید بہت بڑا ورڈ ہے اور بہت اہم کلمہ ہے. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ ایک چیز جس سے تم نفرت کر رہے ہو، تو یہ آگے کا جملہ خداوند عالم عجیب کہتا ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ممکن ہے کہ اسی چیز کے اندر، اسی حالت کے اندر خداوند عالم نے تمہارے لیے بہت سارے خیر کو قرار دیا ہوگا. علماء نے تفسیر کے اندر بہت سارے احتمالات کو بیان کیا ہے، لیکن ایک احتمال جو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ کے ٹاپک سے بھی ریلیٹ کر رہا ہے، کہا گیا ہے کہ اس عالم میں بھی اپنی اس وائف کے ساتھ قرآن کی تعلیم کے مطابق جو کہا گیا ہے کہ فَعَاشِرُوهُنَّ، ان کے ساتھ تم بہترین انداز میں زندگی گزارو، اس کے باوجود کہ تمہارے ساتھ اختلاف ہے، تمہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، بالمعروف، یعنی اس فَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف، اور اس کا خیال رکھو، اس کا احترام کرو، اور اس طرح کی چیزیں نا تم اپنی طرف سے قرآن کی تعلیم کو اگر فالو کرو گے، امپلیمنٹ کرو گے، اس کو انجام دو گے، تو ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہے. تو شاید ہم لوگ کا وہ جو پہلا پوائنٹ جو ہم لوگ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ شادی ایک ورک شاپ ہے، اس کو ہم ایک کارگاہ کی طرح دیکھیں کہ جہاں پر مجھے اپنے آپ کو سدھارنے کا اور کل کے مقابلے میں آج بہتر بنانے کا جو موقع ملتا جا رہا ہے، اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو، کیونکہ ہمارے سماج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مجھے پریکٹس کے لیے میرا گھر ملا ہے جہاں پر میں ایک خدا نہ کرے ایک بد اخلاق، ایک ایسی وائف یا ایک ایسا شریک سفر، دونوں طرف یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شریک سفر جو بد اخلاق ہے، جو خیال نہیں رکھ رہا ہے، جو فلیکسیبل نہیں ہے، جو بہت زیادہ روڈ ہے، اس کو اگر میں اپنے ساتھ دیکھتا ہوں ایک شریک سفر کی صورت میں، تو ادھر پہ میں اپنے لیے اس کو ٹریننگ سیشن قرار دوں، تاکہ اگر سماج میں اس طرح کے مسائل ہوں تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے میری استعداد پہلے کے مقابلے میں بڑھتی چلی جائے. تو یہ بھی بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل میں اس کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے، خاص طور پہ ازدواجی مسائل میں، وہ ہے تھرڈ پرسن انٹرفیئرنس، تھرڈ پرسن انوالومنٹ، یعنی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا فورن انٹرونشن نہیں ہونا چاہیے. شادی ہسبینڈ وائف کے درمیان ہوئی ہے، مسائل ہسبینڈ وائف کے درمیان ایجاد ہو رہے ہیں، حل مسائل کا بھی ہسبینڈ وائف کو ہی سوچنا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ساس آ کے دخالت نہ کرے، بس یا میری ممی یا میری وائف؟ نہیں، یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ پوائنٹ بہت زبردست ہے، اور آپ کنٹینیو کریے گا، مگر اس میں جو ہے یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب میاں بیوی اپنی ان باتوں کو یا ان مشکلات کو چار دیواروں کے اندر رکھ کے ہی بالکل سولو کرے. بالکل مشکلات وہ یہ تھرڈ پرسن انٹرفیئرنس تب ہی آتی ہے کہ جب، اب دیکھیے دو بندے ہیں، یا آپ کے فرشتوں نے جا کے باہر نہیں بات بتانی، یا وہ شیاطین بھی اگر ہیں تو وہ جا کے نہیں بتائے گا، میاں یا بیوی. اور کبھی زبان سے نہیں بتا رہے ہیں تو چہرے سے تو اس چیز کو، اور بہت سی واقعاً اگر دیکھا جائے، ہم لوگ جو ہیں جو خود جو ان شادی کے اور میریٹل لائف کے بارے میں جو مشاورہ اور مشورت وغیرہ دیتے ہیں، یا سائیکولوجسٹ وغیرہ، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے معاملات کو اندر ہی سے، کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں اس کے مختلف جو ہے نیگیٹو امپیکٹس بھی بعد میں پڑتے ہیں. وہ یہ کیا ہے کہ آج کو لڑکے نے جا کے بات بتا دی بیوی کی بات، کل کو جا کے میاں بیوی صحیح ہو جائیں گے، مگر وہ بیوی کو اس نے جو ہے اس کی ایسی بے عزتی کروا دی کہ اس کے شوہر کے والدین کے سامنے جو ہے وہ پوری یعنی الی ابد جو ہے وہ مشکلات جو سامنے رہیں گے. اب میاں بیوی اچھی لائف ہی کیوں نہ گزار لے، مگر آپ یو ور دا پرسن ہو ریویلڈ اٹ، کہ آدمی نے خود جو ہے اس کی اپنی بیوی کی مشکلات. اب یہ صرف ایک سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے
کہیں ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر جو ہے بیوی کی طرف سے ایسا ہو اور اس کے بھائی یا اس کے گھر والے اتنے مضبوط ہوں کہ آ کے وہ جو اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو ہی لے جائیں کہ نہیں ہم لوگ بالکل، جو ہمارے پاس ماں پاور ہے. باپ کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر میری بیٹی یا دوسری طرف اگر میرا بیٹا مجھے انوالو کرنا بھی چاہ رہا ہے تو میں حتی الامکان اس سے کہوں کہ نہیں، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا مسئلہ ہے، اسے خود سالو کرو. بالکل فوراً انٹرفیئر کرنا کہ ہاں ہاں بتاؤ کیا ہوا، اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتی ہوں، آج یہ کرنا، شام میں یہ کرنا، کل یہ کرنا. جہاں وہاں سے ڈکٹیشن شروع ہوتا ہے، یا مثلا زوجہ کی والدہ کی طرف سے یا شوہر کی والدہ کی طرف سے، وہاں کام خراب ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک طرفہ جذبات سے سوچتے ہیں. ہمارے ماں صرف اپنی بیٹی کے لیے سوچ رہی ہے ایسے ہی. اور شوہر کی ماں صرف اپنے بیٹے کے لیے سوچے. یہ دونوں اس رشتے کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں. اسی لیے قرآن میں جی جی پروردگار نے ایک آیت میں کہا ہے کہ اگر مشکلات ہو جائیں شقاق بینہما، جی جی تو پروردگار کہتے ہیں کہ حکم من من اہلہ و حکم اہلہ، من اہلہ، بالکل یعنی وہ محاکمہ کرنے کے لیے بالکل یعنی دونوں پارٹیز سے آ کے بڑے بیٹھیں. اور مگر اگر معاشرے میں دونوں پارٹیز آ کے اس نیت سے آئیں کہ ان کو الگ کرنا ہے جی تو یہ نیگیٹیوٹی یعنی کا بالکل ایک درجہ. دوسرے کو خطا وار بتانے کے لیے اگر نیت سے آئیں گے تو یقیناً یہ نتیجے تک کے نہیں پہنچے گا. بالکل مجھے ایک واقعہ جو ہمارے بزرگان بمبئی سے میرا تعلق ہے، تو بمبئی کے ایک بزرگ نے مجھے اس واقعے کی طرف یعنی واقعہ سنا ہے، تو مجھے لگتا ہے بہت عجیب اور اہم واقعہ ہے، درس آموز واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک مولانا تھے بمبئی میں ڈونگری کے ایریا میں، وہ امام جماعت. تو عام طور پہ ہم لوگ کے ادھر ہوتا ہے کہ اس طرح کے اگر اختلافات ہوتے ہیں تو ہسبینڈ اور وائف اور ان کی فیملیز جو ہے مولانا کے پاس پہلے جاتی ہیں اور کہتے ہیں، پہلے کہنا مطلب پہنچے، کہتے ہیں کہ بھائی طلاق تو مولانا ہی پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا طلاق کے لیے جو ہے آپ طلاق کے صیغے جاری کیجئے. تو ایک فیملی یعنی ہسبینڈ وائف اور ان لوگوں کے ماں باپ، ایک پورا خاندان مولانا کے پاس اس طرح سے پہنچتے ہیں کہ بھائی اب طلاق کا صیغہ آپ جاری کر دیجیے. تو یہ جو مولانا جن کے پاس لوگ طلاق پڑھوانے کے لیے جایا کرتے تھے، یہ مولانا کی روش تھی، یہ بہت ہی عجیب اور جذاب روش تھی. یعنی جو اصل میں اس کے لیے سنا رہا ہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں تم لڑکی کے ماں باپ ہونا تھوڑا دور ہو جاؤ، تم لڑکے کے ماں باپ ہونا دور ہو جاؤ، ہاں بالکل لڑکی لڑکا تم لوگ دونوں میرے پاس آؤ. ہاں کیا بات ہے؟ کہا کہ مولانا بس یہ اس سے میری جم نہیں رہی ہے. لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اب زندگی نہیں گزار سکتا ہوں، لڑکی کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی ہوں، اب ہم لوگ کو طلاق چاہیے. کہا ٹھیک ہے میں طلاق پڑھوں گا لیکن ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ وہ مسافر خانے میں مولانا نے ایک کانٹریکٹ ٹائپ، ایک تفاہم نامہ، ایک انڈرسٹینڈنگ ٹائپ وہاں پہ کر رکھی تھی گیسٹ ہاؤس میں، کہ ایک روم ہمیشہ وہاں خالی رہا کرے گا تاکہ ہو سکتا ہے کہ مولانا کو اس کی ضرورت پڑے، یعنی ضرورت یعنی اس طرح کے کیسز کو سالو کریں. مولانا یہ کہتے تھے کہ آج رات میں تم لوگ وہ مسافر خانے کا جو روم ہے اس میں جا کر تم لوگ رہو اور کل صبح میں طلاق کا صیغہ پڑھ دوں گا. ماں باپ سے کہتے ہیں اچھا اس زمانے میں فون وغیرہ، پیجر فون اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی کہ اگر وہ روم میں بھی چلے گئے تو ماں باپ کا انٹرفیئرنس وہاں پر بھی ان کے ساتھ ہو. دوسرے دن ہوتا یہ تھا کہ جب یہ صبح میں ہسبینڈ وائف جب صبح نماز کے لیے مولانا اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور یا نماز پڑھنے کے بعد، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر پر جاتے، وہ مسافر خانے میں جاتے ہیں، نوک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں چلو میں آ گیا ہوں، بتاؤ کیا حالت ہے، کیا کرنا ہے، ابھی طلاق کا صیغہ پڑھنا ہے. تو وہ بزرگ جو مجھ کو یہ واقعہ سنا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ 99% ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کو دیکھ کر اس وقت مسکرا کر یہ کہتے تھے کہ بالکل نہیں ہم لوگوں کو طلاق نہیں کرنا بالکل ہے، کیونکہ وہ انٹرفیئرنس ختم ہو گیا تھا. انٹرفیئرنس ختم جی ہو جی گیا ہے. تو بالکل خداوند عالم نے جو سسٹم بنایا ہے، بالکل اس سسٹم کو اس کے نیچرل اس میں ہم لوگ پروسیس اگر میں پروسیس میں اگر بالکل ہم لوگ دیکھیں کہ ہسبینڈ وائف اپنے ایشوز کو اور یہ لوگ کو سب کو ہٹا دیا جائے تو واقعاً ہم لوگوں کی شادی اور ازدواجی زندگی اور ہمارے سماج میں اس طرح کے بہت سارے مسائل حل ہو کر ایک بہت ہی بالکل. خوشحالی والی زندگی اور ہو وہ سکتی بات جو میں نے ابتدائی کلام میں بھی عرض کی تھی کہ اس کپل کو صرف اپنے بارے میں انڈیویجولی نہیں سوچنا چاہیے، اس اعتبار سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس سماج کا حصہ ہیں، اور اگر ہمیں واقعی اس سماج کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانا ہے اور ایک مہدوی سماج بنانا ہے، ایک ایسا سماج بنانا ہے جو امام زمانہ سے متصل ہو، امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار ہونا چاہتا ہے، تو خود اس سماج کے ہر کپل کو اپنے آپ کو امام زمانہ سے وصل کرنا پڑے گا، امام زمانہ کی ٹیچنگز کو، ان کی یاد کو، ان کے ذکر کو اور ان کے انتظار کو اپنی زندگی میں جگہ دینی پڑے گی. جی بہت ہی خوب الحمدللہ. البتہ یہ گفتگو ایسی ہے کہ جس پہ جو ہے بالکل بہت میٹھی اور بہت شیرین ہے بالکل گفتگو. اور پوڈ کاسٹ جو ہیں اس کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ خدا ہم سب کی توفیقات میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے اور ہمیں اور سب سامعین اور ناظرین کو توفیق عطا فرمائے کہ انشاءاللہ بہترین زندگی جو کہ امام علی علیہ السلام اور بی بی زہرا نے ہمارے لیے جو اسوہ اور ایک ایگزامپلری
ایک ایگزامپل بنا کے جو ہے ہمارے دکھایا اور بہترین زندگی گزاری ہے، ان سے کچھ حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں جو ہے انشاءاللہ اس بہترین ماہ مبارک رمضان میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ آمین۔ خدا انشاءاللہ ہمیں دوبارہ توفیق دے، اور اسی طریقے سے جو ہے پوڈ کاسٹ جو ہے استفادہ کرتے رہیں مختلف نظرات سے، قرآن کی نظر میں اور اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں انشاءاللہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔